آپ حضرات کے سامنے موت کے بعد کی سنتیں بیان کی گئی تھی کہ آدمی کا جب انتقال ہونے لگے تو پہلا کام تو یہ ہے کہ قریب میں رہنے والے کلمہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کرے، اور دوسرا کام یہ ہے سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرے۔ اور واقعی آدمی مر رہا ہے، اس کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں، تو ایسی صورت میں اس کا سر قبلے کی طرف کرنے کے لیے چت لٹا کر اس کے پیر قبلے کی طرف کیے جائے اور سر کے نیچے کوئی اونچی چیز لگا دی جائے تاکہ مرنے والے کا چہرہ قبلے کی طرف ہو جائے۔ اور جب روح قبض ہو جائے، آدمی کی جان نکل جائے، تو فوراً آنکھیں بند کر دی جائے اور ایک کپڑا لے کر جبڑوں کو اور سر کو باندھ دیا جائے، ہاتھ پیر سیدھے کر دیے جائے اور پیٹ پر کوئی وزن چیز رکھ دی جائے تاکہ مردہ صحیح سلامت رہے اور اس کے جسم کے اعضاء ٹیڑھے نہ ہو۔ پھر وہاں پر جو ناپاک لوگ ہیں میت کے پاس سے ہٹ جائے، پاک لوگ رہے، اور میت چونکہ ناپاک ہے تو میت کے پاس بیٹھ کر آپ قرآن شریف کی تلاوت نہیں کر سکتے، وہاں سے ہٹ کر دوسرے روم میں دوسری جگہ قرآن مجید کی تلاوت میت کے ایصال ثواب کے لیے کی جا سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ اب میت کی تجہیز و تکفین اور تدفین میں جلد بازی کرے۔ یہ ہمارے نبی کا حکم ہے اور ہم نبی کے غلام ہیں۔ اتنی تیزی اور اتنی جلدی کرنا چاہیے۔ علماء اکرام نے لکھا ہے اگر کوئی رات میں مر گیا، رات ہی میں کفن دفن کا انتظام ہو سکتا ہے تو رات ہی میں کام پورا کر دو اور مردے کو دفن کر دو، دن کا انتظار مت کرو۔ یہاں تک کہ اگر جمعہ کا دن ہے، صبح میں انتقال ہو گیا اور جمعہ کی نماز سے پہلے ہم مردے کو نہلا سکتے ہیں، کفنا سکتے ہیں، دفن کر سکتے ہیں تو دفنا دو، جمعہ کی نماز تک کا بھی انتظار مت کرو۔ تو یہ چیز ہمارے نبی نے ہم کو بتائی ہے اور تعلیم دی ہے ہم کو۔ روایتوں میں آتا ہے کہ 3 چیزوں میں دیر نہیں کرنا چاہیے۔ ایک تو جب نماز کا وقت ہو جائے جلدی کرنا چاہیے، اور دوسرے لڑکی کا نکاح کرنے میں جلدی کرنا چاہیے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ کوئی مر جائے تو اس کے کفن دفن میں جلدی کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ اگر میت نیک ہے، جنتی ہے، تو اس کے مقام تک جلدی پہنچا دو، اور اگر وہ بد ہے، گنہگار ہے، اللہ ہی جانتے ہیں، تو پھر علماء اکرام بیان فرماتے ہیں پھر گنہگاروں کو اپنے گھر میں کیوں رکھیں، اس لیے بھی جلدی نکال دو۔ اور زیادہ چیخ و پکار اور واویلا نوحہ اور بیانے کر کے رویا نہ جائے، اس سے میت کو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے۔ اگر فطری طور پر تکلیف ہو جائے، کچھ آوازیں نکل جائے اور کچھ آنسو بہہ جائے، یہ بری بات نہیں ہے، ہونا چاہیے۔ انسان بشر ہے، تکلیف ہوتی ہے،
اور بلا اختیار آدمی کو رونا آ جائے تو پھر کوئی اس میں قباحت نہیں ہے. بتکلف عمدن جان بوجھ کر اپنے رونے میں اضافہ نہیں کرنا چاہیے. جہاں تک ہو سکے صبر اور ضبط سے کام لینا چاہیے. اور جب آدمی مر رہا ہے تو اس وقت آدمی کے پاس بیٹھ کر، مرنے والے کے پاس بیٹھ کر ایسے کام کرنا چاہیے جس سے اس کو اللہ کی یاد آ جائے. لیکن آپ حضرات جانتے ہیں، بزرگ حضرات بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، بزرگ حضرات تو ہم سے زیادہ تجربہ رکھتے ہیں. عام طور پر گھروں میں کیا ہوتا ہے، آدمی بیمار ہے، مرنے کے قریب ہے، جانکنی کے عالم میں ہے، تو وہاں بیٹھ کر ذکر اور تلاوت کرنے کے بجائے آنے والے کوئی پوچھتا ہے کیا میرے کو پہچان دیں میں کون ہوں؟ ارے وہ بیمار آدمی، مرنے والا، وہ خود پریشان ہے. آدمی جب مرنے کے قریب ہوتا ہے تو اسے موت کے فرشتے دکھائی دیتے ہیں، یہاں تک کہ مرنے والے کو اپنا مقام بھی دکھائی دیتا ہے. اب وہ اپنی فکر میں پڑا ہوا ہے یا آپ کو پہچانے گا وہ؟ تو جب ہم محسوس کر لیے آدمی تکلیف میں ہے، بیماری میں ہے، اب میں کون ہوں پہچانو بولے تو بیچارہ کہاں پہچانے گا؟ اب وہاں ذکر فکر کی ضرورت ہے، تلاوت کی ضرورت ہے. روح نکلنے کے بعد ہماری زبانوں پر اسلامی اعتبار سے جو جملہ ہونا چاہیے وہ انا للہ و انا الیہ راجعون ہے. اب آپ دیکھیے یہ سنت بہت کم لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں. کسی بھی بری خبر کے سننے پر ہمارے نبی کی سنت ہے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا. حدیث کے مفہوم میں یہ بات آتی ہے کہ جو کسی مصیبت پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ یا تو اسے وہی چیز عطا فرماتے ہیں یا اس سے بہتر چیز عطا فرماتے ہیں. ہم مسلمان ہیں، آقا کے غلام ہیں، شریعت کے پابند ہیں، قرآن و سنت کے پابند ہیں، تو پھر ہمیں ایسی سنتوں کو زندہ کرنا چاہیے اور ہمیں سیکھنا چاہیے، ہمارے بچوں کو سکھانا چاہیے، ہماری ماں اور بہنوں کو سکھانا چاہیے. معمولی اگر کرنٹ بھی گیا گھر میں تو کیا پڑھنا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی چیز اگر ہماری گم جائے تو بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون صرف کسی کی موت کی خبر سن کر ہی پڑھنے کا حکم نہیں ہے، ہر بری خبر سن کر یا دیکھ کر انا للہ پڑھنا سنت ہے. جیسے کوئی اچھی چیز نظر آئے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ہم پڑھیں، اپنے بچوں کو اس کی عادت ڈالیں. ورنہ کیا ہے، آج کل زبانوں سے گالیاں نکلتی، اماں ابا کا لفظ نکلتا ہے، مار لگا اماں ابا، اب اور کیا کیا جملے نکلتے ہیں، مسجد میں اسے نقل نہیں کیا جا سکتا. ہم بھی تربیت حاصل کریں، اپنے بچوں کو بھی ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی تربیت دیں. اگر آپ سیڑھی چڑھ رہے ہیں تو اس وقت کیا پڑھنا سنت ہے؟ سبحان اللہ اکبر پڑھنا سنت، اللہ اکبر. اور جب ہم سیڑھی اتر رہے ہیں، بلند جگہ سے نیچے کی طرف آ رہے ہیں، تو اس وقت سبحان اللہ پڑھنا ہے. ایک سبحان اللہ، ایک اللہ اکبر
ایک الحمدللہ، یہ اتنے وزنی اور بھاری اور عظیم اور قدرت اور اہمیت والے جملے ہیں، پوری کائنات بھی ان جملوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ بخاری شریف کی آخری روایت، کلمتانی حبیبتانی الی الرحمانی خفیفتانی فی المیزانی خفیفتانی علی اللسان، فرمایا کہ دو کلمے ایسے ہیں رحمان کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، جو زبان پر پڑھنے میں بولنے میں آسان ہے، لیکن کل میزان میں ترازو میں بہت بھاری اور وزنی ہے۔ وہ دو جملے، دو کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ جب انتقال ہو گیا تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں، پھر ذمہ دار حضرات کی ذمہ داری ہے تجہیز، تکفین، تدفین میں بہت تیزی کے ساتھ کام کریں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، موت کے بعد کی ایک عظیم سنت ہے۔ آج ہم مسلمان سرکار کی سنتوں کو سمجھ رہے نہیں۔ دین کس کا نام ہے؟ شریعت کس کا نام ہے؟ نماز پڑھنا، روزے رکھنا، حج کرنا ٹھیک ہے، لیکن دین تو پوری 24 گھنٹے کی زندگی کا، ماں کی گود سے قبر کے گڑھے تک کا نام دین ہے۔ اور یہ چیزیں معلوم کرنے سے آتی ہیں، یہ چیزیں بتانے سے آتی ہیں، یہ چیزیں سیکھنے سے آتی ہیں، یہ چیزیں فکر اور طلب سے آتی ہیں۔ بہت تیزی کے ساتھ انتظام، اس کے بعد عزیز و اقارب کو، رشتہ داروں کو، دوست احباب کو اطلاع دی جائے، اور دوست احباب، عزیز و اقارب اور رشتہ دار جو میت کے آخری رسومات میں، جنازے میں، تدفین میں شرکت کے لیے آئے ہیں، وہ اپنے کھانے کا انتظام خود کریں، مرنے والے کے گھر والوں پر اس کی ذمہ داری نہ ڈالیں۔ اور گھر والوں کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ وہ آنے والوں کے کھانے کا انتظام کریں، شرعی حساب سے، اسلامی لحاظ سے۔ مرنے والے کے جو گھر والے ہیں ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ آنے والوں کی دعوت کرے۔ یہ تو غم کے خلاف ہے، اسلام کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے۔ وہ خود اپنا انتظام کریں۔ اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، ہمارے نبی کی سنت، صحابہ کا عمل، دین کا عمل ہے کہ پڑوسیوں کو حکم دیا گیا کہ اگر تمہارے پڑوسی گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو ایک دن کھانے کا انتظام تم کرو۔ آج یہ سنت زندہ ہو رہی ہے، اس میں ہم سب شریک ہیں۔ ہم بھی کسی کا انتقال ہو گیا، ماشاءاللہ ہم خود جا رہے ہیں تو ایسے جاتے ہیں جیسے کہ ہم ان کے مہمان ہیں۔ یہ تعزیت کا طریقہ نہیں ہے، یہ تسلی دینے کا طریقہ نہیں ہے۔ کسی کی تعزیت کرنا یعنی کسی کے رشتہ دار کا انتقال ہو جائے تو اسے تسلی دینا تعزیت کہلاتا ہے۔ یہ 3 دن تک سنت ہے، 3 دن تک سنت ہے، 3 دن کے بعد سنت نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھ لیجیے۔ دین اسی کا نام ہے، اس کے حدود کو جاننا، اپنی مرضی پر نہیں چلنا۔ ایک آدمی آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے،
اسلام کی مین چیزیں بتا دیجیے۔ حضور نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، شہادتین کا اقرار کر لو، نماز روزہ زکات یہ حج تمہارے اوپر ہے۔ وہ جانے لگا، جاتے ہوئے اس نے ایک جملہ کہا، میں نہ اس میں کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا۔ حضور نے فرمایا کہ اگر یہ اپنی بات میں سچا ہے یہ کامیاب ہے اور ہدایت پا گیا۔ پڑوسیوں کی ذمہ داری ہے مرنے والے کے گھر کھانا پہنچانا اور اس کو تسلی دینا، مہمان بن کے اس کے پاس نہیں جانا۔ ہم مہمان بن کے چلے گئے، وہ خود آ رہا ہے، زبردستی ہم سے مل رہا ہے، ہمارے لیے کرسی لا کر رکھ رہا ہے اور ہمارا استقبال کر رہا ہے، تو ہم اس کی تعزیت کرنے گئے یا وہ ہماری تعزیت کر رہا ہے؟ حضرت فرمائیے، ہم اس کی تعزیت کرنا یعنی اس کو تسلی دینا، اور تسلی میں کیا بولنا؟ 2-3 جملے بولنا۔ زخم پہ نمک نہیں چھڑکنا، اس کے آگ پہ گیس کا تیل ڈالنے کا کام نہیں کرنا۔ بعض لوگ تسلی دینے کے بجائے الٹا تکلیف دے کے آتے، کیا ہے میاں کیسا کرے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، ذرا میں بولے تو سن لے تو بچ جاتے تھے۔ اب جب ہی بولنا ضروری ہے کیا؟ وہ نہیں آدمی رو رہا ہے، گھبرانے کی بات نہیں ہے، جو ہوتا اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، جانا تو سب کو ہے، اللہ کی مرضی، ہم ایمان والے، ہم اس کے اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا ہمارا ایمان ہے۔ اللہ اس کا انتظام فرمائیں گے، اللہ آپ کے والد کو جنت الفردوس نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے والد مرحوم کی مغفرت فرمائے اور اللہ آپ کو صبر دے۔ اللہ بہت بڑے سہارا والے ہیں، اللہ انتظام کرنے والے ہیں، گھبرانے کیوں؟ ایسا کچھ ضرورت پڑی تو ہم ہیں نا، ہم کو آواز دو، ہم جو ہے انشاءاللہ آپ کی خدمت کے لیے تیار ہیں۔ اب گھر والا بلاتا تو کم، ایسا بولے تو بلاتا کیا؟ نہیں، اقتباس سے ضرور سعید بلا لیں گا تو پریشانی ہے بول کے سوچ رہے، بولتے ایسا نہیں بھائی، ایسا بولے تو کیا ہے کہ ضرور سعید بلا لیا، آؤ یا مردے کو نلانا ہے، بلا لیا تو بہت اچھی بات ہے بھائی، لیکن ایسا ہوتا تو نہیں۔ لیکن ہمارے یہ جملے اس کے دل کی تسلی کا سامان بن گئے، تو اللہ کہ نبی نے فرمایا تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ عبادت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ کروبیاں فرشتوں کو کہتے ہیں۔ انسان کو اللہ نے ہمدردی، ایثار، ایک دوسرے کے لیے احسان، ایک دوسرے کے لیے غمخواری کے لیے پیدا کیا۔ کبھی آپ نے غور کیا آپ انسان ہیں، انسان کے معنی خود ہمدردی کے آتے ہیں، انسان کے معنی خود محبت کے آتے ہیں، انسان کے معنی خود پیار کے آتے ہیں۔ جس انسان میں پیار نہ ہو، جس انسان میں ہمدردی نہ ہو، جس انسان میں ایثار نہ ہو، جس انسان میں ایک دوسرے کے لیے مر مٹنے کا جذبہ نہ ہو، وہ انسان نہیں، وہ تو شیطان ہے۔ بلکہ میں ایک عامل کا ویڈیو دیکھ رہا تھا، آنکھ میں شیطان آ گیا پیشنٹ کی آنکھ میں، عامل صاحب پوچھ رہے ہیں تو کیا کیا تکلیف دیا صاحب؟ میں نے دیا صاحب، وہ انہیں بھیجا میرے کو، تو شیطان آنکھ میں آ کے کیا بول رہا؟ نہیں صاحب، ہم شیطان ہو کے بھی اتنا ظلم نہیں کرتے جتنا انسان انسان کے اوپر ظلم کر رہا۔ تو اس لیے ہم تعزیت کا طریقہ کیا ہے؟
کسی کی میت میں ہم جائیں تو اس کو تسلی دیں، اس کو ہمت دیں، جا کے پوچھ کے آنے کے بعد ہم سے جو ہو سکتا ہے اپنے گھر سے اس کے گھر توشہ بھی جائے، اس کے گھر کھانا بھی جائے، اور کھانا بھی سیدھا سادہ۔ اب گھر میں نہیں پکاتے، جا کے آرڈر دے دیے، لیا میں 5 باغ بریانی پارسل کر دے رہے، تو کھا سکتا؟ میت کے رشتہ دار کھا سکتے؟ کیسے کھائیں گے وہ لوگ؟ اور کھانا بھی وہ غم کے خلاف ہے۔ میت کا حق ہے 3 دن اس کے لیے غم ہو، کہاں پھر ہمدردی کہاں ہے میت کے لیے؟ بتائیے آپ۔ عام آدمیوں کے لیے 3 دن ہے تعزیت اور غم۔ ہاں شوہر مر جائے تو بیوی کے لیے غم منانا 4 مہینے 10 دن فرض ہے، 40 دن نہیں، 2 مہینے نہیں، 4 مہینے 10 دن سوگ منانا، غم منانا اس کے لیے لازم اور ضروری ہے بیوی۔ اس سے پہلے وہ عقد کرنا چاہے کسی سے نہیں کر سکتی، اسے کوئی نکاح کا پیغام نہیں دے سکتا، وہ بلا وجہ اپنے گھر سے باہر قدم نہیں رکھ سکتی، وہ نئے کپڑے نہیں پہن سکتی، بناؤ سنگار نہیں کر سکتی، خوشبو کا استعمال نہیں کر سکتی، کسی دوسری جگہ کا سفر نہیں کر سکتی۔ یہ مرنے والے شوہر کا حق ہے بیوی کے اوپر۔ یہ طریقے اسلام کے اندر بزرگوں اور عزیز دوستوں ہمیں بتائے گئے، سکھائے گئے۔ جب یہ ساری چیزیں ہو جائیں تیزی کے ساتھ، جب انتظام ہو جائے تو سب سے پہلا جو مرحلہ آتا ہے وہ میت کے نہلانے کا، غسل دینے کا۔ آج تو ان چیزوں میں رہنے کا جذبہ ہی ختم ہو گیا۔ جانتے بھی ہو میت کو غسل دینا، کسی کی قبر کھودنا، کسی کی قبر بنانا کتنا بڑا ثواب رکھتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو کسی میت کو غسل دے اور غسل دیتے وقت اسے کوئی عیب نظر آئے تو اس کو بھی وہ چھپا دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور وہ میت کو غسل دینے کے بعد اس کے سارے گناہ ایسے دھل جاتے ہیں جیسا کہ آج ہی وہ اپنی ماں کے پیٹ سے دنیا میں آیا ہو۔ اور ایک حدیث میں نبی رحمت محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جو کسی میت کو غسل دے اور میت کے عیب کو چھپائے، اللہ تعالیٰ غسل دینے والے کے 40 بڑے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں نبی رحمت محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جو کسی میت کے لیے قبر کھودے تو اس کو اتنا ثواب ملتا ہے جیسا کہ وہ کسی انسان کو قیامت تک کے لیے گھر بنا کر دے دیا۔ دنیا میں اگر ہم کسی زندے کو گھر بنا کے دیے، انہیں زندہ رہ تک زیادہ سے زیادہ وہ گھر قائم رہ تک ثواب ملتا، زندہ رہ تک ملتا، یا زیادہ سے زیادہ وہ گھر جب تک قائم ہے ثواب ملتا ہے زندوں کے لیے اگر ہم گھر بنا کے دیے۔ لیکن کسی مردے کی قبر کا انتظام کرے، سرکار نے فرمایا وہ ایسا ہے جیسا کہ قیامت تک کے لیے اس نے مرنے والے کو گھر دے دیا، اس لیے کہ آخری گھر تو وہی ہے نا۔ دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے۔ ہماری منزل تو قبر ہے، منزل بولے تو گھر، ہم یہاں پہ لکھ کے رکھتے بلڈنگ بنا کے رحمت منزل، وہ فلاں منزل، لیکن آخری منزل
قبرستان۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت کے جنازوں میں شرکت کرو، نمازیں پڑھو میت کے اوپر، یہ چیز تمہیں غمگین کر دے گی، فکر آخرت میں تمہیں مبتلا کرے گی، اور دنیا کی محبت تمہارے دلوں سے نکال دے گی یہ چیز۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی جنازے کے ساتھ جا رہے تھے، کسی نے پوچھا یہ کس کا جنازہ ہے؟ فرمانے لگے تیرا جنازہ ہے، اگر تجھے برا لگے تو میرا جنازہ۔ تو بہرحال بزرگ اور عزیز دوستو، میت کے لیے کون سے کام کرنا سنت ہے، یہ چیزیں تفصیل کے ساتھ قرآن و سنت اور شریعت کی روشنی میں قسط وار ہر جمعہ یہاں پر بیان کی جا رہی ہے۔ چونکہ وقت ہو چکا ہے، انہی باتوں پر، انہی احکام اور سنتوں پر میں اپنی بات مکمل کر رہا ہوں، اور آپ حضرات سے گزارش کر رہا ہوں قبل از وقت آپ مسجد میں تشریف لائیں گے تو یہ دینی باتیں، یہ سنتیں، یہ شرعی احکام معلوم ہوں گے۔ ہم اپنی مرضی سے چلیں گے، کام تو ہو جائے گا لیکن عبادت نہیں ہوگی۔ عبادت ہونے کے لیے لا الہ الا اللہ، حکم اللہ کا ہونا، محمد الرسول اللہ اور طریقہ نبی کا ہونا ضروری ہے۔